افسانہ کربزار۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا دیکھ رہے ہو؟ خواب۔ خواب؟ کھلی آنکھوں سے؟ ہاں، کھلی آنکھوں سے۔ کس چیز کے خواب دیکھ رہے ہو؟ آنے والے دنوں کے۔ مت دیکھو۔ کیوں؟ خواب ٹوٹیں گے تو کانچ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا، میرا تجربہ کہہ رہا ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی خواب دیکھے تھے؟ ہاں۔ کیا پھر وہ ٹوٹ گئے؟ ہاں۔ کب کی بات ہے یہ؟ تقریباً 16-17 سال پہلے کی۔ کہاں؟ وہ جو سامنے انصاف کا مندر دیکھ رہے ہو وہیں پر۔ بوڑھے نے لڑکے کو سامنے عدالت کی عمارت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ کچھ کھل کر تو بتائیے، لڑکے نے تجسس سے پوچھا۔ یہ سب جاننے کی تمہاری ابھی عمر نہیں۔ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 11-12 سال، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لڑکے نے جواب دیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، بوڑھے نے نفی میں جواب سنایا۔ خاموشی، صرف برستی بارش کا شور۔ مختصر وقفے کے بعد لڑکا سوالیہ انداز میں کہنے لگا، اچھا، یہ بارش کب تھمے گی؟ تھمے گی، ضرور تھمے گی۔ انسان، وقت اور موسم ایک جیسے نہیں رہتے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تک یہ بارش نہیں رکتی تب تک تو بتائیے، آخر آپ کے خوابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں وعدہ کرتا ہوں، جو ہی بارش رکے گی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لڑکے کے معصوم چہرے نے بوڑھے پر اثر کیا اور بوڑھا بولا، چلو ٹھیک ہے، تو سنو۔ میں ایک مزدور تھا، محنت مشقت کر کے روزی روٹی کماتا۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو کافی روپے پیسے والی تھی، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، خاوند نہ اولاد۔ میں اس کے باغوں میں باغبانی کرتا اور بدلے میں وہ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیتی۔ میں اور میری بیوی اس قلیل آمدنی پر گزارا کرتے۔ ہمارا ایک چھوٹا بیٹا تھا جسے ہم دونوں میاں بیوی بے حد چاہتے تھے۔ وہ ہمارے مستقبل کا ایک واحد سہارا تھا اور ہم نے بھی بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ جب وہ میرا بیٹا تمہاری عمر کا ہو گیا، ایک دن اچانک بیمار پڑ گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ مجھ سے جتنی رقم طلب کی گئی وہ میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں نے بیوی کے کہنے پر بوڑھی مالکن سے روپے ادھار مانگے، مگر بڑھیا نے صاف انکار کیا۔ وہ بڑی لالچی بڑھیا تھی، حالانکہ اس کے پیر قبر میں لٹک رہے تھے۔ لالچی بڑھیا، جہنم میں جائے۔ بوڑھے نے زور سے سڑک کی طرف تھوکا، اور جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک رات میں چپکے سے بڑھیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں جانتا تھا بڑھیا اپنے روپے پیسے کمرے کی کس الماری میں رکھتی تھی۔ میں ابھی الماری سے پیسے نکال ہی رہا تھا کہ وہ بڑھیا جاگ گئی۔ میں گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ بڑھیا چیختی، میں نے ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر ہلکے سے دے مارا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو کیا آپ کے بیٹے کا علاج ان پیسوں سے ہو گیا جو آپ نے چرائے تھے؟ لڑکے نے پھر سوال کیا۔ نہیں، اس سے پہلے ہی مجھے پولیس نے دھر لیا، چوری اور قتل کے الزام میں۔ قتل؟ لڑکے نے چونک کر کہا۔ ہاں، قتل۔ بڑھیا مر گئی تھی۔ مجھے سامنے والی اسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں نے عدالت میں چلا کر کہا کہ یہ روپے میں نے اپنے لخت جگر کے علاج کے لیے چرائے ہیں، اپنے عیش کرنے کے لیے نہیں۔ میں رو رو کر چلایا،
اگر میرے بیٹے کا علاج نہ ہوا تو وہ مر جائے گا، مگر میری ایک نہ سنی گئی، مجھے 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ اور آپ کا بیٹا؟ وہ ہسپتال کے بیڈ پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ اور آپ کی بیوی؟ وہ اپنے لخت جگر کی موت اور غربت زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ 1 سال کے بعد مجھے جیل میں خبر ملی کہ وہ بیچاری بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو کیا آپ 14 سال جیل میں رہے؟ نہیں، 13 سال اور 6 مہینے۔ میرے 6 مہینے کی سزا معاف کر دی گئی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مین چوک میں جو شاد بلڈنگ ہے اس کے نیچے بیٹھا رہتا ہوں، لوگ آ کر پیسے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو بھیک مانگتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں مانگتا، لوگ خود ڈال دیتے ہیں، شاید اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے۔ ارے دیکھیے، لڑکا اچانک چلایا، دیکھیے بارش تھم گئی۔ آپ سچ کہتے تھے، انسان، وقت اور موسم ایک جیسے نہیں رہتے۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ میرے ابو امی پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں آپ سے، میں وہاں مین چوک میں ضرور ملنے آیا کروں گا۔ آخر میں بھی تو آپ کے بیٹے جیسا ہی ہوں۔ دیکھیے دکھی مت ہو جائیے، میں پھر ملنے آؤں گا۔ لڑکے نے اپنا کرکٹ کا بلہ اٹھایا اور پیسنجر شیڈ سے، جہاں یہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے بیٹھے تھے، بلے کو لہراتے ہوئے باہر سڑک پر نکلا۔ بوڑھے نے آواز دی، دیکھو سنبھل کر جانا، اور ہاں سیدھے گھر ہی چلے جانا، دوستوں کے ساتھ پھر مت کھیلنے بیٹھنا۔ بوڑھا فکر مندی سے آواز دے رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں سیدھے گھر ہی چلا جاؤں گا، اور وہاں آپ سے پھر ملنے ضرور آؤں گا۔ لڑکا جلدی سڑک پار کرنے لگا کہ ایک تیز رفتار بڑی گاڑی آئی اور لڑکے کو کچل کر چلی گئی۔